اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ المسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوام فضلہ وامتنانہ۔ ناظرین کرام قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 192 آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے حمد خداوندی و صفات خداوندی بیان کی ہے، اور اس لشکر کی تیاری جو روانہ نہ ہو سکا، وہ سازش جس سے علی علیہ السلام کی شہادت وقوع میں آئی اور بنی امیہ محفوظ ہو گئے۔ تو حضرت نوف البقالی نے روایت کیا کہ امیر المومنین نے کوفہ میں ہمیں یہ خطبہ دیا تھا۔ اس وقت آپ ایک پتھر پر کھڑے ہوئے تھے۔ اس پتھر کو جیدہ ابن حبیرہ نے آپ کے لیے نصب کیا تھا۔ خطبہ دینے کے وقت آپ ایک صوف کا جبہ پہنے ہوئے تھے، اور آپ نے اپنی تلوار حمائل کر رکھی تھی۔ اس کا میان بھی لیف خرما کا تھا، اور آپ کے دونوں پیروں میں بھی لیف خرما ہی کے جوتے تھے، اور آپ کے پیشانی اونٹ کے گھٹنے کی طرح تھی۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس کے حضور ساری مخلوق کو حاضر ہونا ہے، اور اس کے ہاتھ میں سب کا انجام ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اس کے عظیم شان احسانات کی وجہ سے اور روشن ثبوت کی بنا پر اس کے روزانہ بڑھنے والے فضل اور نوازشات کے لیے ہم ایسی حمد کرتے ہیں جس سے اس کے حمد کا حق ادا ہو جائے، اور تاکہ اس کے شکر کے لیے کافی ہو سکے، اور اس کے ثواب کی قربت حاصل کر لے، اور اس کی بخششوں میں اضافہ کرنے والی حمد ہو جائے۔ اور ہم اللہ سے اسی طرح کی مدد مانگتے ہیں جیسے مدد وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ کے فضل کی آس لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے نفع رسانی کے آرزو مند ہوں، اور جو اسے آفات و مصائب کا دفع کرنے والا یقین کرتے ہوں، جو فراوانیاں عطا کرنے کا اعتراف کرتے ہوں، جو اپنے قول و عمل میں اس کے فرمانبردار ہوں۔ اور ہم اللہ پر ویسا ہی ایمان لاتے ہیں جیسا ایمان وہ شخص لاتا ہے جو یقین و بھروسے کے ساتھ اللہ سے آس لگائے رہتا ہو، اور جو ایمان کے ساتھ نیابت کا اقرار کرتا ہو، اور جو فرمان برداری کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہو، اور توحید پرست ہوتے ہوئے صرف اللہ سے پرخلوص ہو، اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس کی عظیم و بزرگی مانتا ہو، جو خوشی خوشی اور کوشش سے اس کی پناہ چاہتا ہو۔ اللہ پاک کسی سے پیدا نہیں ہوا کہ باپ کے ساتھ اس کی عزت میں شریک ہوتا، اور اس نے خود بھی کسی کا جنم نہیں دیا کہ وہ مرتا اور کسی کی مورث بنتا اور اپنا وارث بناتا، اور اللہ پر وقت مقدم نہیں ہے، اور نہ ہی زمانہ اس سے پہلے موجود تھا، اور اس میں لگاتار اور پے در پے کمی و زیادتی واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تو اپنے کائناتی مضبوط انتظام
اور اٹل احکام اور تدبیروں کی قوت دکھا کر ہم پر اور ہماری عقلوں پر غالب آیا ہے اور اپنے وجود کو ہم پر ظاہر کر کے منوایا ہے۔ چنانچہ اس کی کائناتی تخلیق پر گواہی دینے والے یہ تمام آسمان ہے جنہیں اس نے بلا سہاروں اور ستونوں کے پیدا کر کے قائم رکھا ہے اور بلا کسی اور کی مدد کے اپنی جگہ برقرار ہے۔ اللہ نے جب انہیں اطاعت کے لیے مدعو کیا تو وہ بلا کسی توقف اور سستی کے اور بلا ڈھیل ڈالے فرمانبرداری اور سپردگی اس کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اطاعت کرنے لگیں گے۔ اور اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت اور ربوبیت کا اقرار نہ کیا ہوتا اور خود کو اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ سپرد نہ کیا ہوتا تو اللہ نے آسمانوں کو اپنے عرش کی قیام کی جگہ نہ بنایا ہوتا اور نہ انہیں ملائکہ کی سکون کی جگہ تجویز کیا ہوتا اور نہ ہی انہیں اپنے مخلوق کے نیک اعمال اور پاکیزہ کلام کے چڑھنے کی جگہ مقرر کیا ہوتا۔ آسمانی ستاروں کو وہ راہ نما نشانات بنایا ہے جن سے زمین کے اطراف اور گرد و نواح میں مختلف سفر کرنے والے حیران و پریشان لوگ اپنا راستہ ڈھونڈنے میں راہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اندھیری راتوں کے پھیلائے ہوئے کالے پردے ان ستاروں کے نور افشانیوں اور ضیاء پاشوں کو روک نہیں سکتے اور نہ ہی جم کر ٹھہری ہوئی اندھیری رات کے ڈالے ہوئے پردوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ آسمانوں میں بکھری ہوئی چاند کے نور کی ضیاء پاشیوں کو واپس پلٹا سکے۔ چنانچہ پاک ہے وہ ہستی جس پر تاریک راتوں کی سیاہی پوشیدہ نہیں ہے اور نہ وہ مخلوق پوشیدہ ہے جو رات کے اندھیروں میں زمین کی نشیبی اور گہرے علاقوں میں بسیرا کرتی ہے اور نہ وہ مخلوقات چھپی ہوئی ہے جو سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلندیوں میں رات گزارتی ہے اور نہ اللہ سے وہ آوازیں اور گرجنا چھپا رہتا ہے جو آسمانوں کے پھیلاؤ اور اس کے گوشوں اور افق میں بادلوں کے پھٹنے سے پیدا ہوتی ہے اور نہ وہ بجلیاں غائب رہتی ہے جو بادلوں میں چمک اور گرج کر ختم ہو جاتی ہے اور نہ ہی وہ پتے چھپنے پاتے ہیں جن کو آندھیاں اور طرح طرح کی ہوائیں اندھا دھند بارشیں اپنے گرنے کی جگہ سے ادھر ادھر کرتی رہتی ہے۔ اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ بارش کے گرنے والے قطرے کہاں کہاں گرتے اور کہاں کہاں جا کر ٹھہرتے ہیں اور ذرہ برابر والی چونکیاں چل پھر کر کہاں ٹھہریں گی اور یہ کہ مچھروں کو کون سی خوراک کافی ہو جائے گی اور یہ کہ مادہ جانوروں اور عورتوں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے اور تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی سے بھی پہلے موجود تھا، وہ آسمانوں اور زمینوں سے بھی پہلے سے تھا اور نوع انسان اور جنات سے بھی پہلے سے موجود تھا، نہ اسے وہم و گمان سے پایا جا سکتا ہے اور نہ ہی فہم و فراست سے اس کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سوال کرنے والا یا مانگنے والا اسے مشغول و مصروف نہیں کر سکتا اور بخشش و عطیات اس کے سامان میں کمی نہیں کر سکتے، اسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اور نہ کوئی جگہ اس کو محدود کر سکتی ہے، وہ ہم مثلوں کے مثالوں سے موصوف نہیں ہو سکتا اور اعضاء کے ذریعے سے پیدا نہیں کرتا اور اسے ہوا سے تلاش نہیں کیا جا سکتا، اسے انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، یعنی آدمیوں کی مثال اس پر صادق نہیں آتی۔ وہ وہی ہستی ہے جس نے موسیٰ سے خوب باتیں اور اسے عظیم شان معجزات دکھائے، بلا زبان کے اور بلا بولنے کے آلات کے،
اور بلا دوسرے اعضاء کے باتیں کی تھی اور نہ حل کو استعمال کیا تھا۔ اے اپنے پروردگار کی صفات بیان کرنے میں تکلفات سے کام لینے والے، اللہ کی صفات میں اگر تو سچا ہے تو ذرا پہلے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی اور فرشتوں کی افواج کی صفات بیان کر کے دکھا دے، جو اپنے تقرب کے باوجود پاکیزہ حجروں میں سر جھکائے ہوئے ہیں۔ ان کی عقلیں حیران و سرگردان ہے کہ وہ کیسے اس تمام خالقوں سے بہتر خالق کی صفات بیان کریں اور کیسے اس کی حد بندی کریں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ صفات کے ذریعے سے تو صرف وہ چیزیں سمجھی اور متعین کی جایا کرتی ہے جن کی شکلیں، صورتیں اور اعضاء آلات ہو، نیز وہ چیزیں جو اپنی انتہائی مقررہ عمر اور حد پر پہنچتے ہی فنا کے گود میں چلی جائے۔ چنانچہ اللہ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے اپنے پیدا کیے ہوئے نور سے تمام تاریکیوں کو ضیاء عطا کی ہے اور اپنے ظلمت سے تمام نوروں کو اندھیرے میں بدل دیا ہے۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اللہ کے روبرو متقی بن کر رہنے کی تاکید کرتا ہوں، جس نے تمہیں لباس پہنایا اور تمہاری معاش اور ضروریات کے وسائل چوپٹ کھول دیے۔ اگر کوئی شخص بقا کا زینت پا لیتا یا موت کو دفع کرنے کی راہ نکال لیتا تو ایسا شخص سلمان بن داؤد علیہ السلام ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے سامنے جنوں کی مملکت اور انسانوں کی مملکت اور بادشاہی مسخر کر کے ان کو سونپ دی تھی، اور اس کے ساتھ انہیں نبوت عطا کر دی گئی تھی اور انہیں اپنی عظیم ترین قربت سے بھی نوازا تھا۔ مگر جب ان کا آبادانہ پورا ہو گیا اور ان کی مقررہ مدت مکمل ہو گئی تو فنا کے کمانوں نے ان پر موت کے تیر برسا دیے۔ ایسے صبح آ گئی کہ بستیاں ان سے خالی ہو گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور گھر بیکار اور خالی ہو گئے۔ دوسری قوم وارث بن گئی، اور تمہارے لیے گزشتہ لوگوں اور گزری ہوئی صدیوں میں نصیحت کا سامان موجود ہے۔ سوچو کہ امالکا جیسے جابر بادشاہ قوم کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں گئی۔ اس خطبے کا باقی حصہ آئندہ درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔